السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ ہے کہ اپنی مساجد میں ہم عیسائی لوگوں کو عبادت کرنے کے لیے اجازت دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہ مسجدیں یقینی طور پر صرف اللہ ہی کے لیے ہیں، بس تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ یہ آیت مبارکہ اپنے معنی اور مفہوم میں آپ غور کریں کس قدر واضح ہے کہ یہ مساجد چونکہ اللہ کے گھر ہیں، لہذا یہاں اللہ کے لیے ہی عبادت ہونی چاہیے۔ انہی مساجد سے، چونکہ یہ مساجد اسلام کے قلعے ہیں اور اسلام کی حفاظت کرنے کے یہ مراکز ہیں، تو یہیں سے یہ صدائیں آتی ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ جب ان مساجد میں ہم اس طرح کے خطبات، دروس وغیرہ دیتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، ساری یہ جو ہماری دعوت ہے یہ اس کے ساتھ ہی بالکل منہدم ہو جاتی ہے اگر ہم کسی عیسائی کو اپنے عبادت خانے میں، اپنی مساجد میں اس کو دعوت دیں کہ وہ آ کر یہاں عبادت کرتا ہے۔ تو یہاں ایک اور بات یاد رہے، یہ جو آیت مبارکہ میں نے پیش کی ہے، اس آیت مبارکہ کی تفسیر اگر آپ دیکھیں تفسیر طبری میں اور اسی طرح دیگر تفاسیر میں، تو بسند صحیح کئی تابعین کے آپ کو اقوال ملیں گے کہ عیسائی جو ہیں یہ جب اپنی عبادت گاہوں میں داخل ہوتے، جس طرح کہ ایک میں اثر یہاں پر آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ امام طبری رحمہ اللہ نے ہی جناب قتادہ کا قول تفسیر طبری میں ذکر کیا ہے، كانت اليهود والنصارى اذا دخلوا كنائسهم وبيعهم اشركوا بالله، یہود و نصارہ جب اپنے کنیسوں میں اور اپنے عبادت گاہوں میں جب وہ داخل ہوتے، اشرکوا باللہ، تو اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے۔ فامر اللہ نبیہ ان یخلص له الدعوہ اذا دخل المسجد، تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ جب وہ مسجد میں داخل ہوں تو خالصتاً اللہ رب العزت کو ہی پکاریں۔ اس طرح کے اور بھی کئی آثار مفسرین، تابعین اور ان کے بعد کئی ائمہ کرام سے مروی ہیں۔ بہرحال اس سے یہ بات نکھر کر سامنے آ گئی کہ یہ جو مساجد ہیں یہ اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے ہیں، یہاں نہ شرک ہو سکتا ہے، نہ مشرکوں کو دعوت دی جا سکتی ہے، اور یہ جو عیسائیوں کا عقیدہ تثلیث ہے یہ شرک نہیں تو اور کیا ہے۔ اصل میں موجودہ تناظر جو اس وقت جو کشیدگی چل رہی ہے غالباً جڑاں میں، تو اس سلسلے میں اس طرح کے سوالات موصول ہو رہے ہیں، تو اس صورت میں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے، اس پر پہلے بھی میں جواب دے چکا ہوں، ان کے ساتھ جو معاملہ اس وقت ہوا ہے، یعنی اہل اسلام نے ان کا عبادت خانہ اس کو غالباً جلا دیا، اگر یہی صورتحال ہے تو اسلام اس کی اجازت تو نہیں دیتا ہے۔ اگر کسی ایک عیسائی نے توہین کی تھی اسلامی کسی شاعر میں سے کسی ایک چیز کی، اگر اس نے توہین کی ہے تو اس کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے تھی، لیکن کیا ان سارے خاندان، سارے گھرانے اور پھر ان کے عبادت خانے کو جلانا اور یہ سارا جلاؤ گھراؤ کا یہ جو سلسلہ وہاں ہوا ہے، بہرحال یہ مناسب نہیں ہوا ہے۔ تو اس کا اب یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ہم اتنی زیادہ کشادگی ان کے لیے کریں کہ اپنی جو مساجد ہیں ان کے دروازے ان کے لیے کھول دیں۔ بہرحال اسلام میں اس چیز کی اجازت تو ہمیں نظر نہیں آتی ہے۔ جو واقعہ معروف ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عیسائیوں کا جو وہ وفد آیا تھا نجران سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں ان کو عبادت کرنے کی اجازت دی تھی۔ یہ بالکل غلط واقعہ ہے اور بے سند واقعہ ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ ہاں اگر یہ واقعہ صحیح ہوتا تو پھر اس کی تو گنجائش نکل آتی، لیکن یہ واقعی ثابت نہیں ہے۔ لہذا اہل اسلام اپنی مساجد عیسائی لوگوں کے لیے یا دیگر غیر مسلموں کے لیے نہ کھولیں کہ وہ آ کر یہاں عبادت کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔